اب ہم اس فاز میں، اس تاریخ کے اس دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ مولا علی اور ان کا مکتب پوری دنیا، جس نے آج تک نام ہی نہیں سنا تھا مولا علی کا، وہ بھی جان رہے ہیں کہ علی کون تھے اور ان کا مکتب کیا تھا اور اصل اسلام کیا تھا۔ وہ کون سا اسلام تھا کہ جس کی جو ہے وہ ترویج امام علی نے اپنے 4.5 سالہ دور میں کی، اور دنیا عدل علی کو اس وقت سے اب تک جو ہے وہ جان رہی ہے اور اس کی مدح کر رہی ہے۔ وہ کون سا اسلام تھا جس کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے خود اور اپنے تمام عزیزوں بچوں تک کی قربانی دی؟ وہ کون سا اسلام تھا کہ جس کی خاطر اسیران کربلا نے اس مظلومانہ حالت میں وہ خطبے دیے کہ جس نے یزیدیت کا تخت جو ہے وہ الٹا دیا؟ وہ کون سا اسلام تھا کہ جس کو لینے کے لیے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پوری دنیا سے ہزاروں شاگرد جمع ہوتے تھے بغیر کسی مکتب اور دین کی قید کے؟ وہ کون سا اسلام ہے کہ آج دنیا کے اندر کچھ مسلمان سپوت، کچھ مسلمان جوان مرد جو ہیں وہ دنیا کے باطل کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں؟ صرف وہ نہیں، پوری دنیا میں ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، مورچوں میں بھی کھڑے ہیں، سڑکوں پہ بھی کھڑے ہیں، قلوب میں بھی ہیں، اپنی طبیعتوں میں بھی کھڑے ہیں۔ دنیا کے رنگ بدل رہے ہیں، دنیا حقائق کی طرف آ رہی ہے، اور الحمدللہ ہم عنقریب دنیا کو 2 حصوں میں، ابھی بھی لکیر واضح ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ اور واضح ہوگی، اور پھر یہ دونوں لکیریں اپنی اپنی جگہ پر، شیطان نے بھی بہت کام کرنا ہے اور ادھر رحمانی قوتوں نے بھی، اور بالآخر یہ کام اس نہج پہ پہنچنا ہے کہ اللہ کے آخری خلیفہ رحمان کی آخری تجلی مہدی کی شکل میں ظاہر ہوگی، اور پوری دنیا پر جو ہے وہ انشاءاللہ اسلام محمدی، وہ اسلام جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آیا تھا، وہ پوری دنیا پہ انشاءاللہ پھیلتا ہوا نظر آئے گا، اور پوری زمین سورہ نور کی 55 نمبر آیت کی روح سے پوری زمین خدا کی عبادت اور اخلاص کا مرکز بنے گی انشاءاللہ۔